السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم سامعین اکرام، میں سینٹ اویس سینچری ہائی اسکول کی جانب سے آپ کے درمیان حاضر ہوا ہوں۔ انشاءاللہ تعالی آج ہم اللہ کے پیغمبر حضرت اسحاق علیہ السلام کے بارے میں بات کریں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، پہلے کی ایک ویڈیو میں اسحاق علیہ السلام کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ آج ہم حضرت اسحاق علیہ السلام کے نبوت کے منصب پر فائز ہونے کے بارے میں بات کریں گے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے نبی ہونے کی گواہی خود قرآن کریم میں دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور ہم نے ان کو اسحاق علیہ السلام کو بھی بشارت دی کہ وہ نبی اور نیکوکاروں میں سے ہوں گے، اور ہم نے ان پر اسحاق علیہ السلام پر برکتیں نازل کی تھی، اور دونوں کی اولاد میں صالح لوگ بھی ہیں، اور آپ اپنے صریح ظلم کرنے والے یعنی گناہگار بھی آپ کے لوگ میں شامل ہوں گے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی اور آپ کے اولاد نبی اسحاق کہلائی، اور بعد ازاں بنی اسرائیل میں جتنے بھی نبی پیدا ہوئے سب کے سب آپ ہی کی نسل سے تھے۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہم نے انہیں اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام بخشے، اور ان کی اولاد میں پیغمبری اور کتاب مقرر کر دی، اور ان کی دنیا میں بھی ان کو صلح عنایت کیا، اور وہ آخرت میں بھی نیک لوگوں میں سے ہوں گے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی شادی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھائی ناہور کی پوتی رفقہ سے ہوئی۔ شادی کے وقت حضرت اسحاق علیہ السلام کی عمر 40 سال تھی۔ انہیں اولاد کی بڑی خواہش اور تمنا بھی تھی، جس کے لیے وہ بارگاہ الہی میں دعا کیا کرتے تھے۔ آپ کی دعا قبول ہوئی، اور شادی کے 20 برس بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو 2 جڑواں بیٹے عطا فرمائے۔ مورخین تحریر کرتے ہیں کہ حضرت اسحاق علیہ السلام اپنے بڑے بیٹے سے زیادہ محبت کرتے تھے، جبکہ ان کی اہلیہ رفقہ اپنے چھوٹے بیٹے یعقوب علیہ السلام کو زیادہ چاہتی تھی۔ آخری عمر میں حضرت اسحاق علیہ السلام کی بینائی چلی گئی اور آپ نابینا ہو گئے تھے۔ دونوں بیٹے سعادت مند تھے اور والد کے بے حد خدمت کیا کرتے تھے۔ بڑے بیٹے شکار کے شوقین تھے اور عموماً شکار کا گوشت لا کر والد کو کھلایا کرتے تھے، جس کے بدلے میں انہیں خوب دعائیں ملتی۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کو شکار کا گوشت کھانے کو دل چاہا، تو انہوں نے بڑے بیٹے سے اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ وہ والد کے لیے شکار کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے۔ ادھر والدہ نے جب یہ سنا تو چھوٹے بیٹے یعقوب علیہ السلام سے کہا، بیٹا کیا ہی اچھا ہو کہ بڑے بھائی کے آنے سے پہلے تم بکری ذبح کر کے کھانا والد کو پیش کر دو، اس طرح تمہیں دعائیں بھی مل جائے گی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے والدہ کی ہدایت پر عمل کیا اور جلدی سے بکری کا گوشت بھون کر والد کی خدمت میں پیش کر دیا۔ نابینا والد نے کھانا تناول فرمایا اور دعائیں دی کہ اللہ تمہارے مرتبے بلند فرمائے اور تمہاری نسل میں انبیاء اور بادشاہ پیدا فرمائے، تمہیں کشادہ رزق اور اولاد کثیر عطا فرمائے۔ کچھ دیر بعد بڑے صاحبزادے شکار کا گوشت لے کر خدمت میں حاضر ہوئے اور تناول فرمانے کی درخواست کی، جس پر حضرت اسحاق علیہ السلام کو بڑا تعجب ہوا۔ وہ کہنے لگے، اے بیٹے یہ کیا ہے؟ بڑے بیٹے نے کہا، یہ وہ شکار کا گوشت ہے جس کی آپ نے مجھ سے فرمائش کی تھی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے مزید حیران ہو کر فرمایا، وہ تو تم کچھ دیر پہلے مجھے کھلا چکے ہو۔ اب بڑے بیٹے کے حیران ہونے کی وجہ یعنی اس کی باری یہ آئی کہ ابا جان، میں تو ابھی شکار کا گوشت لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اس سے پہلے تو میں نہیں آیا تھا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام سمجھ گئے کہ وہ چھوٹے بیٹے یعقوب علیہ السلام لائے ہوں گے، چنانچہ آپ نے بڑے بیٹے کے لائے ہوئے کھانے کو بھی تناول فرمایا اور اسے دعائیں دی کہ تمہاری نسل سرسبز و شاداب و زمین پر خوب پھلے پھولیں، ان پھلوں اور رزق میں اللہ خوب برکتیں عطا فرمائے۔ بڑے بھائی کو اپنے چھوٹے بھائی کا سبقت لے جانا اور دعائیں لے جانا سخت ناگوار گزرا، اور وہ یعقوب علیہ السلام کی دشمن بن کر ان کی جان کے در پہ ہو گئے۔ والد نے جب یہ بڑے بیٹے کو غم و غصے کو دیکھا تو انہیں خوف محسوس ہوا، اور انہوں نے چھوٹے بھائی یعنی چھوٹے بیٹے یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ تم فوری طور پر شام چھوڑ کر اپنے ماموں کے پاس حیران چلے جاؤ، مجھے ڈر ہے کہ تمہارا بڑا بھائی تمہیں قتل نہ کر دیں، جب بھائی کا غصہ ختم ہوگا تو میں تمہیں واپس بلوا لوں گا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام معاملات کی نزاکت کا احساس تھا کہ چنانچہ انہوں نے اس فیصلے کی حمایت کرتے ہوئے حضرت یعقوب علیہ السلام کو فوری چلے جانے کا مشورہ دیا۔
یوں حضرت یعقوب علیہ السلام والد اور والدہ سے دعائیں لے کر ملک کی شام کی طرف ہجرت کر گئے. جزاک اللہ خیرا. For viewing more videos and activities of the students, please subscribe our channel and press on the bell button for latest updates. Thank you and enjoy our videos.